السلام علیکم ناظرین، اس وقت سکرین پہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کا ایک واقعہ ہے جو عرب کے تمام میڈیا چینل کی زینت بنا رہا، اور اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی بہت تیزی سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو شیئر کرنا ضروری تھا؟ جس پہلو نے مجھے مجبور کیا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے وہ اس کا آخری نقطہ ہے جو بہت ضروری ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محمد بن مرسل سے کسی موقع پر زبانی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے ایک کزن کا قتل ہو گیا۔ اب عدالت نے ان کو قید کر لیا۔ کافی دیر یہ قید میں رہے۔ بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس قتل کے قصاص میں ان کی گردن اڑا دی جائے، یعنی سزائے موت سنا دی گئی۔ اب مقتول کے جو ورثاء تھے شرعی طور پر ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے قتل کے بدلے میں دیت لے لیں یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اب یہاں جو محمد بن مرسل ہے جن سے قتل ہوا تھا، ان کے قبیلے اہل رزق کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے، اکابرین نے، شیخ نے، بچوں نے، نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے جو قتل ہوا ہے اہل سنیش کا بندہ، ان مقتول سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دیت لے لیں یا جو بھی رقم وہ چاہتے ہیں ہم انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں لے لیں، لیکن یہ قصاص ہمیں معاف کر دیں، یعنی ہمارے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ اس درخواست کرنے کا جو انداز تھا وہ اس قدر عاجزانہ تھا کہ اہل رزق جو محمد بن مرسل جن سے قتل ہوا تھا اس کے تمام شیخ، بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنی اکالیں، اپنی چادریں، اپنے جبے اور تمام وہ اشیاء جو عزت کی حامل ہوتی ہے، اپنی دستاریں اتار کر اس قبیلے کے جو لوگ تھے، وہ رسا تھے، ان کو بلایا گیا ایک جگہ پر، ان کے سامنے رکھ دی۔ یہاں تک کہ شاید انہوں نے معافی کے قصیدے بھی پڑھے۔ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر انداز میں معافی مانگی کہ جو تمام لوگ تھے عرب کے وہ بول اٹھے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ میڈیا چینل کے جو لوگ تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو قصاص معاف کر دیں۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے تمام لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی معافی کا انداز اس قدر عاجزانہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے آپ کو زمین پہ بٹھا لیا، کچھ نے گھٹنے باندھ لیے، کچھ نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی، کچھ نے قصیدے پڑھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے یہ اختیار انہی کے پاس ہے، انہی کی ثواب دید ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو قصاص لے لیں، یعنی خون کے بدلے خون۔ لیکن وہ جو مقتول کے ورثاء تھے انہیں جو رقم پیشکش کی جا رہی تھی اسے بھی ٹھکرا دیا اور نہ ہی معافی قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے قتل کا قصاص چاہیے۔ وہاں کے قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق جو اسلام کا قانون ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا برابر ہے۔ مقتول کے ورثاء نے جو کہا قصاص لینا ہے تو عدالت نے پھر اس پر عمل درآمد کروایا۔ 20 ستمبر کو یہ جو گزرا ہے محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ بالکل وہی جھلک ہے کہ جب حضور کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی اعلیٰ نسب کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تو ایک صحابی کے ذریعے حضور کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ وہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے تو اگر چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے، تو حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ خاتم النبیین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا معیار۔ جب حضرت ابو ذر غفاری دروازے میں کھڑے ہو کر امیر المؤمنین حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر تمہارے ملازم نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کرتے رہیں اور تم جمعہ کی نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤ، اور حضرت عمر منبر پہ آ کے وضاحت پیش کریں کہ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، در حقیقت میرے پاس کرتا ایک ہے، عبداللہ کی ماں نے ذرا دھو کے سکھانے کے لیے ڈالا تھا، ابھی بھی گیلا ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا کرتا تو بنا نہیں، جتنا کپڑا ملا تھا آپ کا کیسے بن گیا، تو وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ نے جو میرا بیٹا ہے دونوں کے حصے کا جوڑ کر کرتا بنایا ہے۔ اسلام کا یہ بھی معیار تھا کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المؤمنین ہیں، قاضی کے سامنے ہے اور قاضی نے امیر المؤمنین حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں زرع کا فیصلہ سنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک قاضی کو جب اپوائنٹ کیا پھر خود اسے معزول کیا تو اس نے اپنی غلطی پوچھی، یا امیر المؤمنین میری غلطی کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری آواز تمہاری عدالت میں سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے،
اللہ اکبر، یہ اسلام کے عدل کا معیار تھا، یہ تھی وہ روایات جس پر اسلام کو اللہ نے عزت بخشی۔ ساتھ افسوس کہ اس وقت تو بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہاں کمزور کے لیے تو قانون ہے لیکن بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ جو مضبوط ہیں۔ پیچھے کی طرف اگر دیکھیں تو پھر تو رشک آتا ہے۔ آئیے میں اور آپ سب مل کر محمد بن مرسل اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔